جب حضرت غوث پاک بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کمسن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ نکلے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپکے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ غوث الاعظم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث اعظم کی ڈھال بن چکے تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک تو پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہاء سے حاصل فرمایا، علم حدیث شریف بھی بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا، علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب الحمدانی سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف اور خصائل پر علماء عظام نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ذوالبیانین، کریم الجدین والطرفین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفریقین والطریفین، ذو السراجین والمنہاجین، غوث الثقلین اور غوث الاعظم وغیرہ۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی طلب میں بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن رات بیابانوں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بے حد ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، لیکن ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد
بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دیں۔ میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔